جب خدا کا مسا، خدا کی پاور آپ لوگوں کے اندر ہوتی ہے اور ابلیس آپ لوگوں کو دیکھ کر دور بھاگ جاتا ہے اور وہ ڈرتا ہے اور وہ تھرتھراتا ہے اور وہ کانپتا ہے. وہ آپ لوگوں کو دیکھ کر نہیں کانپتا جو آپ کی اس وقت محافظت کرنے کے لیے خدا کے فرشتگان، خدا کے رتھ اور خدا خود جو اپنی موجودگی کے ساتھ آپ لوگوں کے اندر ہوتا ہے تو ان چیزوں سے وہ ڈرتی اور بھاگتی ہیں. اس کے لیے تالیاں بجائیں. ہاللیلویہ. داؤد کیا کہتا ہے؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے کیا ہے؟ تیرا کلام میری ہڈیوں کے لیے کیا ہے؟ تیرا کلام میرے لیے شہد سے بھی میٹھا ہے، سونے سے بھی کئی گنا قیمتی ہے. اب اتنا بڑا عظیم خدا جو ہے، کلام اس نے اس لیے آپ لوگوں کو دیا کہ یہ آپ لوگوں کو راہ دکھائے. کلام اس نے اس لیے آپ لوگوں کو دیا کہ آپ زندہ خدا کے عظیم اور لا تبدیل کہ خدا کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے جیون اور اپنی زندگی کو بسر کریں. یہ آپ لوگوں کو ٹریک پر لے کر آتا ہے، یہ آپ لوگوں کو سکھاتا ہے، آپ لوگوں کو بلکہ ان سب کو جو دل کے اندر رہ رہے ہیں اور زندگی کو بسر کریں، وہاں سے ان کو نکالتا اور دھوتا اور پاک صاف کر کے ایک اس جگہ پر بٹھا دیتا جو ایمانداروں کے لیے رکھی گئی ہے. ہاں جی، مسا کے بارے میں. مسا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ اور بھی بتاؤ خدا کیا ہے؟ ہاں جی، مسا کیا ہے؟ وہ خدا میں، مسا میں خدا میں کیا فرق ہے؟ خدا میں یسوع مسیح کا ہاں جی، خدا بیٹا اور مسا خدا میں یسوع مسیح. ہاں جی، یسوع مسیح سے مسا کیا ہے؟ مسا میں خدا میں کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں خدا کیا ہمیں سکھاتا ہے. کیا ہے؟ بالکل رائٹ. مسا خدا کی قوت ہے اور اس کو انگلش کے اندر پریزنس بولتے ہیں، حضوری. مسا کو کیا بولتے ہیں؟ پریزنس، حضوری، انائٹنگ، فلو. مسا کو بولتے ہیں. ہاللیلویہ. اب خدا کے کچھ طریقے کار ہیں زمین کے اوپر کام کرنے کے لیے، ہے نا؟ جو عظیم اور قادر مطلق ہے اس کے کچھ طریقے کار ہیں زمین کے اوپر کام کرنے کے لیے. کتنے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ آج اس بات کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی کوشش کریں کہ خدا نے چاہا تو کہ جیسس یعنی خدا میرے ساتھ ہے. ہاں جی، آپ لوگ سبھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ساتھ ہے اور وہ شاید آپ لوگوں کے اندر بھی رہنا چاہتا ہے. آپ لوگ کیسے اس کو سمیٹ سکتے ہیں اپنے اندر؟ اتنا عظیم اور بڑا اور لا تبدیل خدا جو پوری کائنات کو اپنی مٹھی کے اندر رکھتا اور لکھا ہوا ہے کہ زمین میرے پاؤں کی کیا ہے؟ اب اتنا بڑا خدا. اب دیکھیں اتنی بڑی زمین جو اس کے پاؤں کی چوٹی ہے. انسان 6 فٹ 7 فٹ 8 فٹ زیادہ 10 فٹ ہو جائے گا. کیا ہے خدا کو کیسے وہ اپنے اندر سما سکتا ہے؟ یہ تھوڑی سی میری سمجھ میں بات نہیں آئی. پلیز آپ مجھے سمجھائیں اگر سمجھا سکتے. جی بالکل. اور بھی کوئی بولے خدا روح ہے، اس بات کو یاد رکھیں. اور یہ ضرور ہے کہ وہ روح سے بھرے ہوئے لوگوں کو
کرتا ہے خدا. اب آپ لوگ خدا کو، آپ لوگوں سے میں کسی سے بھی پوچھو کہ خدا آپ لوگوں میں سے کس کے ساتھ ہے، بتائیں تو کیا بتائیں گے؟ کتنے لوگ فیل کرتے ہیں خدا میرے اندر ہے؟ کیا خیال ہے؟ اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اتنا بڑا خدا جو کریٹر ہے، پوری کائنات کو کریٹ کرنے والا، بنانے والا، کیسے انسان اس کو اندر لے سکتا ہے؟ انسان کو تو لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر دیکھتا رہتا ہے، اور خدا کی آنکھ کی پتلیاں ایماندار. ایسا نہیں، ایماندار خدا کے ایسے ہیں، ایسے ایماندار خدا کے لیے جیسے آنکھ کی پتلی ہوتے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ تصویر اپنے لوگوں کی اپنی ہتھیلی کے اندر کھودے ہوئے ہیں اور اس کو تکتا دیکھتا رہتا ہے، پیار کرتا رہتا ہے. اب دیکھیں خدا کی ہتھیلی کے اندر ایک ایماندار تو نہیں ہے، خربوں کے حساب سے ہیں، تو وہ ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر خدا نے کھودے ہوئے ہیں. تو پھر آپ لوگ خدا کو اندر کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے ہتھیلی کے اندر آپ لوگ رکھتے ہیں. ہاں جی بتائیں. خدا ہر کسی انسان کے اندر سکونت کرنا چاہتا ہے. باجی ہر کسی انسان کے اندر سکونت کرنا چاہتا ہے. تو اتنا بڑا خدا کیسے سکونت کرے گا؟ آپ لوگوں کے اندر کوئی بتائے گا؟ اور بھی اچھا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سبھی کے لیے. دیکھیں، اگر آپ کا باپ ہے جسمانی لحاظ، آپ اس کی بڑی تابع دار بچی ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کی ہر بات کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے مطابق جینے کی کوشش کرتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں. کیا باپ آپ کے اندر ہے کہ اس کے وچار آپ کے اندر ہے؟ یہ کلام کیسے ہے؟ یہ اس کے حکام ہے، اس کی تابع داری ہے جو خدا نے دیے آپ لوگوں کو قانون زمین کے اوپر خدا کے بارے میں سیکھنے کے لیے. سمجھے؟ ابو بھی کہے گا ایک گلاس پانی لائے گا، وہ کلام کوٹ کرے گا، لیکن یہ کلام لکھا گیا خدا نے اپنے لیے لکھوایا اور روح کی تحریک سے لکھوایا. کیوں؟ کہ میرے لوگ مجھے جانے، اور نہ کہ صرف آپ جانے، نہ کہ صرف رسول جانے، نہ کہ صرف نبی جانے، آنے والی ہر پشت جو ہے اس کو جانے. اس لیے یہ لکھی گئی چیزیں. ہم سے جو پہلے تھے وہ بھی یہ پڑھتے تھے، جو ان سے پہلے تھے وہ بھی یہ پڑھتے تھے، آگے جو ان سے پہلے تھے وہ بھی یہ پڑھتے تھے، آگے جو ان سے پہلے تھے وہ بھی یہ پڑھتے تھے، ہمارے بعد بھی جو آئیں گے. وقت تو نہیں لگتا، اگر کوئی آگے ہمارے بعد بھی، کیا خیال ہے؟ تو وہ بھی اسی کو پڑھ کے باپ کو جانے گے. یہ باپ کے حکام ہیں، اس لیے دیے گئے ہیں کہ آپ لوگ اس کو جانیں. کیا خیال ہے؟ وہ تو کلیئر ہوا آپ کا. اب اتنا بڑا عظیم خدا جو ہے، کلام اس نے اس لیے آپ لوگوں کو دیا کہ یہ آپ لوگوں کو راہ دکھائے. کلام اس نے اس لیے آپ لوگوں کو دیا کہ آپ زندہ خدا کے عظیم اور لا تبدیل کے خدا کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے جیون اور اپنی زندگی کو بسر کریں. یہ آپ لوگوں کو ٹریک پر لے کر آتا ہے، یہ آپ لوگوں کو سکھاتا ہے، آپ لوگوں کو، بلکہ ان سب کو جو دل کے اندر رہ رہے ہیں اور زندگی کو بسر کریں، وہاں سے ان کو نکالتا اور دھوتا اور پاک صاف کر کے ایک اس جگہ پر بٹھا دیتا جو ایمانداروں کے لیے رکھی گئی ہے. کیا خیال ہے؟ اسی کے بارے میں بھی سیکھیں گے. میں نے
آپ لوگوں کو کئی ہفتہ پہلے بتایا کہ کلام مقدس کی بھی الگ الگ قسم کی کیا ہے ڈیمینشنز ہیں. اس کی کیا ہے الگ الگ قسم کی بلا قسمیں ہیں. اور بہت سارے لوگوں کے اندر ایک بات ہے کہ جن کے اندر کلام ہے خدا ان کے اندر ہے. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں, جن کے اندر خدا کا کلام ہے ان کے اندر خدا کے حکام ہیں, خدا کے آئین ہیں جو اسے مضبوط کرتے ہیں, جو اسے حوصلہ دیتے ہیں. اور تقریباً 99% لوگوں کے اندر ایک ہی وچار ہے کہ جن کے اندر کلام ہے ان کے اندر خدا ہے. یہ جو کتاب جاری ہے حکام ہے خدا نے دیے آپ لوگوں کو تاکہ اس کے مطابق آپ لوگ زندہ خدا کے عظیم اور لا تبدیل قدموں میں پہنچ سکیں. کیا خیال ہے؟ یہ اہم کتاب خدا نے اپنی تحریک کے ساتھ لکھائی ہے رسولوں کے میں سے. کیا خیال ہے؟ سوال میرا ادھر ہی ابھی جو مین ہے. اتنے دنوں سے میں پریشان ہوا تھا, پتہ نہیں کیا خدا کی کیا مرضی تھی. عجیب عجیب سا فیل ہو رہا تھا یہاں پر بیٹھے جیسے میرے بدن کے اندر توانائی اور طاقت نہیں ہے. میں بیٹھتا نہیں ہوں, ایک اندر بیٹھا ہوا تھا تو میرا دل کر رہا تھا چیئر پہ بیٹھ کر کلام سناؤں. کیوں؟ اور میرا ایک یہ بھی دل کر رہا تھا کہ شاید میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے پیچھے لے کر جاؤں. کہاں سے؟ کچی کے قاعدے سے, تاکہ شاید آپ لوگ نے جو سیکھا ہے وہ آپ لوگوں کے اندر نہیں ہے. میں جسمانی ہو کر یہ نہیں جان سکتا, لیکن میرے اندر جو ہے وہ سب کچھ جان سکتا ہے. آج آپ اسی چیز کے بارے میں سیکھنے والے ہیں. وہ آہٹ کو بھی سنتا ہے. 100 کو پر بندہ ایسے چل رہا ہو نا, ایسے چل رہا ہو تو وہ آہٹ کو سننے کی قدرت رکھتا ہے. اپنے خیمہ کے اندر اپنے بستر کے اوپر بھی کوئی منصوبہ بنا رہا ہو تو وہ بھی وہ سننے کی قدرت رکھتا ہے. کوئی کہیں پر بھی ہو اور وہ کوئی بھی اس کے چلاکی ہو یا کوئی بھی اس کا کام ہو, لیکن جس کے بارے میں آپ لوگ سیکھ رہے ہیں وہ سمجھنے کی اور سننے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن شاید آپ لوگوں کو اتنی عظیم باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں اور آپ لوگ ان کو اگنور کر رہے ہیں. میرے حساب سے آپ میں سے وہ سوال میرا ادھر ہی ہے, اس کو کلیئر کریں گے. جب تک نہ کریں گے تب تک آپ اس کو اپنے اندر سما نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ اب دیکھیں گے, میں نے آپ لوگوں کو بتایا علیشا کے بارے میں نے ایلیا کے بارے میں پچھلے 2 دن سکھایا. علیشا نے اپنی خدمات کو کتنے سال سر انجام دیا زمین کے اوپر؟ کتابوں کو بند کر کے بتایا مجھے. اس نے کتنی ایج جو ہے وہ بسر کی, اس کا کتنی بار بائبل مقدس کے اندر نام آیا؟ اگر حاضر دماغ ہے تو مجھے بتائیں. کتنے 100 سال وہ مسیح سے پہلے آیا. میرے موبائل بند ہے, اگر آپ کہیں کہ شاید موبائل کی طرف سے دیکھ کر بتا رہے ہیں, مجھے رکھ دیتا ہوں, بتاؤں گا. کیا خیال ہے؟ ادھر میرے پاس ڈسپلے گلاسز کے علاوہ کوئی نہیں, اس کو بھی ادھر رکھ دیں گے. اب خالی دیکھ سکتے ہیں آپ کو. یہاں آپ شروع دوبارہ مجھے بولیں کہ میں کچی کے قاعدے پر آپ لوگوں کو لے کر جاؤں, اور میں جب شروع میں سے سکھاتا چرچز کے اندر نئی جگہ پر جا کر, تو میں ہمارے باپ سے سکھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو کچھ سمجھ آئے. ہمارے باپ بھی شروع سے بچے سے لے کر بوڑھے ہو گئے ہیں, لیکن ایک ہی ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے, طوطے بنے ہوئے ہیں اس طرح کے, جس طرح کہ آج میں نے شرٹ پہن لی. کیا خیال ہے؟ چھوڑے ان میں سے دیکھ کر روزیاں بند کرو پلیز, اس کو آپ بھی بند کرو. کیا خیال ہے؟ کتنے 100 سال وہ پہلے یسوسی سے آیا بتائیں. 5000 کا نوٹ ہوگا. میں نے 3 ہفتے سکھاتا رہا آپ لوگوں کو. عید ہو جائے گی 5000 کا نوٹ.
مسیح کے کتنے سو سال وہ بعد مرا، یہی بتا دیں. مسیح کے آنے سے کتنے 100 سال وہ پہلے مرا. 10,000 روپیہ دوں گا. تو کیسے خداوند کے بڑے قصیدے بن سکیں گے؟ اور اتنی عظیم اور معتبر باتیں جو روح القدس کے ریلیٹڈ آپ لوگوں تک پہنچتی ہیں، اگر ایسے آپ لوگ اس کو رائے گا کرتے جائیں گے تو آپ لوگ کیسے بلیور بنیں گے؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، یہ باتیں میں جو میرا مین کویسچن ہے، یہ میں نے جب سے بائبل مقدس یہاں پر بائبل کالج یہاں پر سٹارٹ کیا ہوا ہے، تب سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. روح القدس خدا کی قوت ہے، اور وہ قوت آپ لوگوں کے اندر سکونت کرتی ہے. خدا اور روح القدس کی قدرت کی بدولت کیسے؟ وہ جو روح، خدا جو ہے وہ روح ہے، اور روح القدس خدا ہے، اور اس کا جو مسا ہے نا وہ اس کی قوت ہے. کیا خیال ہے؟ اور وہ مسا آپ میں سے ہر کسی کے اندر سکونت کرنا چاہتا ہے. اگر آپ مجھے بولیں سبھی کہ میں مسا کو پہن کر زندگی کو بسر کرتی ہوں، اگر مسا کو پہن کر کرتی ہو تو آپ کو پتا ہو کہ میں نے پچھلے بھی کیا سکھایا آپ لوگوں کو. کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. کیسے مجھے بھی کھلاتے رہیں گے اور آپ بھی کھیلتے رہیں گے. یہ بہت بری بات ہے. مقدس کلام کے ساتھ جب تک آپ لوگ سیریس نہیں ہوں گے تب تک آپ لوگ بلیور نہیں بن سکتے. اگر بلیور نہیں بن سکتے تو پھر آپ لوگ ان چیزوں کے اوپر جو کہ جوا گردن کے اوپر اور کندھی کے اوپر ہے، وہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر نہیں، نسل در نسل چلنے والا ہے. وہ توڑتا کون ہے جوؤں کو؟ جو بلیورز ہوتے ہیں، اپنی میں سے بھی اور دوسروں کی بھی میں گردن میں سے بھی. کیا خیال ہے؟ کتنے لوگ اس کو اپنی گردن پر رکھنا چاہتے ہیں؟ ہاللویا. ایک ہاللویا نہیں کر رہے ہیں. میں نے آپ لوگوں سے ٹچکر کی، کیونکہ گردن کو اپنے اوپر اپنی گردن کے اوپر جھکے پڑا کے کر آپ لوگ زندگی کو بسر کریں گے تو اس میں خدا کی تعریف ہے. ہم میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہاللویا. اگر جب تک آپ لوگ حاضر نہیں رہیں گے تب تک آپ لوگ اپنی زندگی کے اندر ان عظیم باتوں کو رکھ ہی نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے کہ رکھیں گے؟ ایک ہوتا ہے کوشش کرنا، اچھا ہے. پالوس کہتا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو. کوشش میں کیا کرو؟ سستی نہ کرو. کوشش بھی کرو تو اچھا، لیکن ایمانداروں کی زندگی کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جو خداوند کی مرضی ہے وہ ان کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. بدن جو ہے وہ ان چیزوں کو ترک نہیں کر سکتے. یہ کر سکتے ہیں عشاء؟ نہیں کر سکتے. ہاللویا. 50 سال اس نے زمین کے اوپر اپنی خدمات کو سرانجام دیا. الیشا نے جو مسیح کی قدر کو جانتا تھا، اس لیے اس نے خواہش کیا کہ مجھے 10 کوٹھیاں یا بنگلے نہیں چاہیے، یا مجھے بڑی بڑی گاڑیاں لینڈ کروزر نہیں چاہیے، لیموزین نہیں چاہیے، بڑے بڑے اپنا بورے سونے کے مجھے نہیں چاہیے. جو مسیح کی قدر کو، اہمیت کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ روح القدس کی قوت ہے، اسی میں سے آ کر خدا اپنے لوگوں کے اندر سکونت کرتا ہے. میں وہ لوں گا جس میں خدا سکونت کرے میرے اندر. تو پھر حیران کن والی بات تھی، اس نے کہا میں تجھ سے بھی ڈبل لوں گا. اور اپنے استاد کو کہا تجھ سے ڈبل لوں گا. اس نے کہا میں تو
نہیں کر سکتا. یعنی میرے لیے تو مشکل ہے. اگر تو مجھے آسمان پر جاتے دیکھ لے تو خدا نے میرے وسیلہ سے بڑے بڑے میریکلز کیے ہوئے ہیں. وہ ایسا بھی کرے گا. اس نے لازمی دعا کی ہوگی سائٹ پر ہو کر کہ خدا اس نے وہ چیز مانگی ہے جو زمینی نہیں ہے, اس نے وہ چیز مانگی ہے جو جسمانی نہیں ہے. اب میں منت کرتا ہوں کہ اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے. وہ مسیح کی قدر کو جانتا تھا, وہ مسیح کی پہچان کو جانتا تھا کہ مسیح کیا ہے, جو جموں کو توڑ دیتا ہے, نسل در نسل جموں کو توڑ دیتا ہے, جو ڈاکٹر نہیں کر سکتے, حکیم نہیں کر سکتے, میڈیسنز نہیں کر سکتی, پیسہ نہیں کر سکتا, جو دنیا کا کوئی بھی عالم نہیں کر سکتا, وہ صرف مسیح کر سکتا ہے. اس سے پوچھیں جا کر اس کی قدر کو. وہ مر بھی گیا تو قبر کے اندر بھی اس نے بولا کہ میں اس کو لے کر جاؤں گا. اس طرح کا وہ عظیم خدا کا بندہ ہوا ہے جو زندہ تھا تب تو اس کے اندر مسیح تھا, قبر کے اندر بھی ہے تو اس کی ہڈیوں کے اندر بھی اس کے اندر مسیح کی قدرت جو ہے بھری ہوئی ہے کہ ہڈی کے ساتھ مردہ لگا ہے تو وہ فوری زندہ ہوا. یہ دیکھیں کس قدر اس نے خدا کو اپنے اندر سکونت کرنے دیا. کیا خیال ہے؟ علیشا کی ایج 81 سال ہوئی. 94 دفعہ بائبل مقدس کے اندر اس کا نام آیا. 81 اس کی ایج ہوئی, 81 سال. 94 دفعہ بائبل مقدس کے اندر اس کا نام آیا. 878 سال مسیح سے وہ پہلے آیا اور 797 سال وہ پہلے مرا. کون؟ علیشا, جو 100 کو بندہ چل رہا ہے تو اس کی پاؤں کی آہٹ کو جانچ رہا ہے. کیسے جانچ رہا ہے؟ کون سے سینسر تھے اس کے دماغ کے اندر؟ مسیح جو خدا کی قوت ہے, جو خدا کی حضوری ہے, وہ اس کے اندر تھی. کیا خیال ہے؟ زبردست قسم کی بلیسنگ اس نے اپنے اوپر رکھی اور مرنے کے بعد بھی اس نے کہا یہ میرے ساتھ رہے تاکہ میری ہڈیاں بھی معجزات کریں. میں مریا بھی ہوا معجزات کرا. کی خیال ہے؟ آپ اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. آپ مر بھی جائیں گے, قبر کے اندر بھی ہوں گے, تو آپ لوگوں کی لائف جو ہے وہ معجزات کے ساتھ بھری ہوگی. ہمیں نکالتے ہیں اور علیشا کے بارے میں سیکھتے ہیں. دوسری سلاطین 6 باب اور اس کی 9 آیت سے پڑھ لیں. دیکھتے ہیں خدا کی قدرت کو, خدا کیا آپ لوگوں کے لیے کرتا ہے. 6 باب کی 9 آیت. سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا, خبردار تو فلاں جگہ سے مت گزر, کیونکہ وہاں ارامی آنے کو ہیں. اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کر دیا تھا آدمی بھیجے, اور وہاں سے اپنے کو بچایا. اور یہ فقط 1 یا 2 بار ہی نہیں. اس بات کے سبب سے شاہ ارام کا دل نہایت بے چین ہوا. اور آمین. آگے پڑھیں گے, یہاں پر لیکن ابھی نہیں. دیکھیں شاہ ارام جو تھا اس وقت کا بادشاہ, جب شاہ اسرائیل کا وہ پیچھا کرتا, ان کو مارنے کے لیے آتا, ان کو ہلاک کرنے کے لیے آتا اور ان کی بربادی اور تباہی کے لیے آتا, تو ان کو پہلے سے ایک بار نہیں لکھا, کئی بار
لیکن کئی بار الیشا نے اس مرد خدا نے ان کو بتا دیا کہ تم نے یہاں سے نہیں گزرنا، کیونکہ شاہد حرام نے وہاں پر ڈیرے لگا رکھے ہیں۔ شاہد حرام جو تھا اس بات سے بڑا بے چین ہو گیا کہ میری بات جو ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے، لشکر تک مشکل سے پہنچتی ہے، لیکن شاہد اسرائیل کو پتا کیسے چل جاتا ہے کہ میں ان کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوں، میں ان کو مارنے والا ہوں، میں ان کی تباہی کرنے والا ہوں، میں ان کا نام روح زمین میں سے ختم کرنے والا ہوں اور مٹا دینے والا ہوں۔ ان کو کون بتا دیتا ہے؟ آگے ہم پڑھیں گے، اس نے اپنے چاہیتوں کو بلایا جو اس کے بڑے قریبی تھے، جو اس کے ساتھ ساتھ all time رہتے تھے۔ انہیں کہا کہ کون ہے ایسا جو آپ میں سے جو کہ شاہد اسرائیل تک باتوں کو پہنچاتے ہیں؟ آگے پڑھیں گے، لیکن آپ لوگوں کو بتاؤں، انہوں نے کہا ایک بار نہیں کئی بار جب وہ بیچتا لوگوں کو تو کیا کرتا؟ الیشا پہلے سے ان کو بتا دیتا کہ بھائی کام یہ ہے کہ وہ مارنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے منصوبے ہیں۔ یہ ان کو گائیڈ کون کر رہا تھا؟ کون سی ایسی ٹیکنالوجی تھی الیشا کے پاس؟ یہاں کے الیشا کوئی ISI والوں کا آفیسر تھا؟ کیا خیال ہے؟ یہاں اس نے ISI والوں کی پریکٹس یا ٹریننگز لی ہو، کوئی بھی ایسا اس نے کوئی مرحلہ کیا ہو جس کی وجہ سے وہ ان کے منصوبوں کو پہلے سے جان لیتا؟ نہ اس نے کوئی کیمرہ لگایا ہوا تھا، نہ کوئی ایسی بات تھی، لیکن دشمن کے اٹیک کو وہ دور سے جانچ لیتا کہ اب میرے اوپر یہ کرنے والا ہے، اب یہ میرے لوگوں کے اوپر یہ اٹیک ہونے والے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اگر آپ لوگوں کے اندر خدا کا مسا ہے تو پھر آپ لوگوں کو بھی پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ ابلیس سجیوں آ رہا ہے یا کھبیوں آ رہا ہے یا دائیں تو آ رہا ہے یا بائیں تو آ رہا ہے، کہ یہ سدھی آن کے ٹکر مار رہی سو۔ اگر نہیں ہے تو جب وہ ٹکر مار کے اٹھا دیتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے بھائی رات کو تو میں بالکل چنگی بلی تھی، صبح بھی اچھی بلی تھی، اچھا بلا تھا، پتہ ہی نہیں چلا اندر کوئی چیز ہوئی ہے کہ تباہی لگ گئی۔ کیا خیال ہے؟ جو طے کی باتوں کو آپ لوگوں کے اوپر ریزائڈ کرتا ہے سویرا، وہ کہیں دور نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کے اندر رہنا چاہتا ہے، اور وہ رہ کر آپ لوگوں کے اندر آپ لوگوں کو قوت دینا چاہتا ہے اور بادشاہوں کو حیران کر دینا چاہتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آگے پڑھیں پلیز۔ اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا، اپنے خادموں نے بلا لیا، کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے؟ کہتا ہے کہ عہدے والا کون ہے، مجھے یہ دسو کہ میں منصوبہ بنانا وا تے اگوں پڑھو انہوں پتہ ہی لگ جاتا ہے۔ پڑھو۔ تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا، نہیں اے میرے مالک، اے بادشاہ، بلکہ الیشا جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تو اپنے خلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے۔ اے گل جڑی نا حیران نہیں کر دیتے جدو میں نے پڑھیا نا، خلوت گاہ میں، خلوت گاہ بلا کس کو بولتے ہیں؟ اس کا میں نے الگ الگ زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ کیا، وہ پتہ ہے اتفاق بھی ہوتا ہے جو لوگ بیٹھتے ہیں انتخاب کرتے ہیں اس کو بھی بولتے ہیں، اور یہ پرسنل جگہ ہوتی ہے جو اپنا کمرہ ہوتا ہے، اپنا بیڈ روم، جو اس نے ایک گھیرا چاروں طرف لگایا ہوتا ہے جو کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کو سن نہ سکے۔ کہتا ہے کہ تو اپنے خلقت گاہ میں بھی کی کرنا ہے، اپنی بڑی آرام گاہ دے وچ اپنے بیڈ روم دے اندر جو کہ جتے کوئی بھی نہیں ہوندا، تو اوتے سوچنا ہے تے جڑا الیشا اوتھوں دا نبی ہے نا مرد خدا، اونوں پتہ لگ جاندا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ
کہ بھائی یہ کیسا بندہ ہے. اس نے وہ زور کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ وہ بھر گیا کہ میں اس کو کیا کروں گا, مار دوں گا. بھائی انہوں مار دوں گا آسان ہے؟ جتنے اندر خدا کی قدرت جو ہے وہ سکونت کرتی ہے. تیرے قدم کی آہٹ سنتا ہے وہ, تو چلتا ہے تو وہ سنتا ہے. تو اس کو مارنا کوئی آسان بات ہے؟ تو اپنے بیڈ روم کے اندر وہ چار بنا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر بڑی دور کے ساتھ تیرے خیالوں کو پرکھ لیتا ہے اور جانچ لیتا ہے کہ اس وقت تو کیا سوچ رہا ہے اور تو کیا کرنے والا ہے, تیرا منصوبہ کیا ہے, اگلا تیرا منصوبہ کیا ہے اور تو آگے کیا کرے گا. یہ ہے مسیح کی طاقت. 100 کو پر 1000 کو پر بھی اس کے خلاف منصوبے بنانے والے لوگ کیوں نہ کھڑے ہوں, لیکن وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھا بھی ان کو جانچ لیتا ہے. بولے پاوے نہ, لیکن جانچ لیتا ہے. رہے پاوے خاموش, لیکن جانچ لیتا ہے. چہرے پر رکھے سمائل, لیکن جانچ لیتا ہے. کیا خیال ہے کہ کیا چل رہا ہے؟ اس پاور کے بارے میں آپ لوگ جانچ رہے ہیں. ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی آئی, نہ اس کے بعد اس سے کوئی آگے آ سکتی ہے, جو علیشا کے اندر کام کرتی تھی مساق میں سے رہ کر. ہے نا حیران کرنے والی گل کہ بھئی وہ اپنے کمرے چ بیڈ روم دے وچ اپنے خیمے چ بڑے احتیاط نال اپنے ذہن دے وچ منصوبہ تیار کردا ہے. تے او دے تیار کرن تو پہلا علیشا لے کے نا تے شاہ اسرائیل نوں کہندا اے بھائی اے او کہندا اے کیا اے شاہ حرام نے تیرے خلاف منصوبہ بنایا. او کیا بات ہو گئی یار, اب وہ میرے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ساتھ جو ہے وہ اکیلا ہی ہزاروں نے لاکھوں فوجوں کے برابر ہے. ہو سکتا ہے کہ لکھاں جڑی فوج سن او دا مقابلہ شاہ ارام دا نہ کر پاندیاں, لیکن وہ اکیلا ہی جو ہے شاہ ارام کی تمام تر فوجوں کے اوپر غالب آتا تھا. کون؟ علیشا. اس کے پاس ہتھیار کون سا تھا جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں؟ خدا کا مسا, خدا کی حضوری, انانٹنگ پریزنس. اس کی قسمیں بھی ہیں, وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ سے ان چیزوں کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ مسا جو عظیم ہے, خدا کی پاور. میں آپ لوگوں کو بتاؤں, عام بندے کی بات یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ سر کر پا رہا ہوں. یہ مضمون اہم ہے. کیا خیال ہے؟ ایک بندہ لاکھوں سپاہیوں فوجوں کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے, اور اس نے لاکھوں سپاہیوں کو کیا کیا؟ بھیجا اسی باب کے اندر. انہوں نے کہا کہ اس علیشا کو, اس نبی کو کیا کرو, مار دو. ایک خیمے کے اندر بیٹھ کے بڑے آرام فرما رہا ہے. تے ایدا جڑا اپنا اگوں خادم سی وہ باہر نکلیا خیمے چوں, تے کہندا دوڑا گیا اندر, استاد. انہیں کہا کی ہو گئی, کچھ تیرا سان لگا دیا. اتنیاں فوجاں, اتنے سپاہی, ہتھیار, تلواراں لے کے اسیا. کیا مسئلہ تجھے؟ آرام سے بیٹھے, بعد میں کر لینا, 1 گھنٹہ بیٹھ کے تیرے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, پیچھے ہو تھوڑا تھا اپنے وزن کو. کیا کہا اس نے؟ ہاں, اس نے جب اس کی سانس کھولی ہوئی تو وہ آیا کہاں پر؟ استاد کے پاس. استاد اتنی فوجیں آ گئی ہیں, سپاہ سالار آ گئے ہیں, وہ رتھ بر کرا رہے ہیں, ان کے پاس ٹینک بھی ہیں, توپیں بھی ہیں, وہ تو ہمیں سیکنڈوں کے اندر اڑا دیں گے. کہتا ہے اچھا, غلطی تو بڑی چنگی کی ہے.
وہ تو باقی سائٹ نہ چڑھا دیں گے. اپنے آپ میں سنبھل بھائی کہ کی گل کر رہے ہو. کہتے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں. اس بات کو سمجھ. اگر نہیں یقین تو میں بتاتا ہوں. باہر نکلا اور ان کے سامنے جا کر اس نے دعا کی, خدا میں تیری منت کرتا ہوں, کیا کر ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ جو میرے ساتھ ہیں یہ ان کو دیکھیں اور وہ پوری قدرت کے ساتھ جب آتا ہے تو پھر عجیب ترین کام کرتا ہے. کیا کیا اس نے کہا خدا ان کی آنکھوں کو کھول دے, یہ جسمانی ہے لیکن روحانی چیزوں کو آج دیکھیں. لیکن جب ان کی آنکھیں کھولی گئی تو ان کو نظر کیا آتا ہے؟ آتشی گھوڑے اور آتشی رتھ جو ہیں انہیں نظر آتے ہیں اور وہ کام بنا شروع کرتے ہیں. ہم تو اس کو مارنے کے لیے آئے تھے, لیکن اس کے ساتھ جو ہیں وہ تو ہم نے کبھی پہلے دیکھے ہی نہیں ہیں. ان کا مقابلہ تو کوئی نہ کر سکتا ہے, نہ کوئی کرے گا, نہ ہی کوئی ایسا پیدا ہوا ہے جو آتشی گھوڑوں اور آتشی رتھوں کے ساتھ لڑنے والا ہو. ہمارے پاس تو جو تلواریں ہیں وہ لوہے کی ہیں, لیکن یہاں پر جو میں تلواروں کو دیکھ رہا ہوں وہ آگ کی بنی ہوئی ہیں. وہ تو کسی چیز کو بھی نہیں دیکھیں گی, وہ تو دور سے ہی جب ایسے تلوار چلائیں گے تو تمام تر فوج اور ان کے تمام تر جو رتھ ہیں وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے. ہاللیلویہ.